الحمدللہ وحدہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دنیا کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے، دنیا کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ قابل صد احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، میں سب سے پہلے اب آپ تمام مہمانوں کو اپنے اس جامعہ کے تمام اساتذہ اور طلباء کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور انتہائی آپ کا ممنون بھی ہوں کہ آپ حضرات نے اپنے مصروف اوقات میں سے وقت نکالا اور ہماری اس کانفرنس کو رونق بخشی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا کہنا سننا، ہمارا یہاں پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے اسے باعث نجات قرار دیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، میں مختصر سے وقت میں اپنی بات کو سمیٹ کے انشاءاللہ حضرت قاری صاحب اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا۔ ہمارے یہاں سٹیج سے جتنی بھی باتیں ہو چکی کہ ہم اہل السنت کس طرح بن سکتے ہیں، سنت پہ عمل کرنے والے کیسے بن سکتے ہیں، ہم عبادات، عقائد، معاملات اور معاشرت ان سارے اصولوں پہ عمل پیرا کیسے ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن ایک چیز پہ بڑے زور دے کے ہمیں یہ کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث جس چیز پہ ہمیں بار بار ابھارتی ہیں وہ یہ ہے کہ علم کے راستے کے ساتھ، علماء کے ساتھ جڑ جاؤ، اہل سنت بھی بن جاؤ گے، سنت کے راستے بھی آ جاؤ گے، ہدایت کے راستے میں بھی آ جاؤ گے، اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے اور اگلے جہان میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ علم کے ساتھ جڑ جاؤ، علماء کے ساتھ تعلق بنا لو تو پھر تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس بات کو بڑا سمیٹ کے یہ بتلایا کہ ایک انسان تین چیزوں سے مل کر بنتا ہے، تین مادے انسان کے اندر ہیں، ایک ہے عقل، ایک ہے غضب اور ایک ہے شہوت۔ اور اللہ رب العزت نے ایک انسان کے ذمہ جو حقوق قرار دیے وہ ہیں حقوق اللہ، حقوق العباد اور حقوق النفس۔ اب دیکھیے دو طرح کی صفات اللہ نے رکھی ہیں، ایک صفت کو جہالت کہا اور ایک صفت کو علم کہا۔ جب جہالت انسان کے تینوں مادوں کے اوپر آتی ہے نتائج کچھ اور نکلتے ہیں۔ جب جہالت انسان کے عقل پہ آتی ہے تو انسان کی یہ عقل اسے اپنی جبین نیاز کو اس بے نیاز کے علاوہ غیروں کے سامنے جھکانے پہ مجبور کرتی ہے۔ انسان در در پہ سجدہ کرتا ہے، ہر کسی کو اپنا نافع اور ضار مانتا ہے۔ جب انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو نافع اور ضار بنا لیا، حقوق اللہ اس نے پامال کر دیے۔ جب جہالت انسان کی غضب والی صفت پہ آتی ہے، انسان کو بات بات پہ غصہ آتا ہے، ایک دوسرے کا دست گریبان ہوتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کو قتل تک کی نوبت آتی ہے۔ جب کسی کا قتل کر دیا، انسان نے دوسری قسم کے حقوق جنہیں حقوق العباد کہتے ہیں انہیں پامال کر دیا۔ جب یہی جہالت والی صفت انسان کے مادہ شہوت کے ساتھ جڑتی ہے تو انسان کو مادہ شہوت، انسان کی نگاہ بد نظری کی طرف اٹھتی ہے، چلتے چلتے یہ زنا تک کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ جب انسان یہاں تک پہنچ جاتا ہے، اس نے حقوق النفس کو بھی پامال کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ جب جہالت انسان کے اوپر
حقوق النفس کا بھی خیال نہیں رہتا۔ اب ذرا سا موازنہ کر لیجئے کہ جب انہی تینوں مادوں پر انسان کے علم آتا ہے، نتائج کیا ہوتے ہیں؟ انسان کے عقل پر جب علم آتا ہے تو عقل انسان کو اس ہدایت والے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، علم انسان کی رہنمائی سنت والے راستے کی طرف کرتا ہے، پھر انسان چلتا زمین پہ ہے، قدموں کی آہٹ پھر جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اور یہی علم والی صفت جب انسان کے مادہ غضب پہ آتی ہے تو پھر اشداء علی الکفار رحماء بینہم، پھر اس کی عملی صورت نظر آتی ہے۔ پھر انسان کا یہی علم والی صفت جب انسان کے مادہ شہوت پہ پڑتی ہے تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ جب میں کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف نگاہ اٹھاتا ہوں، میرے گھر کے اندر بھی ماں بہن بیٹی موجود ہے۔ پھر انسان اپنی عصمت کی، اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے، حقوق النفس بھی اس کے محفوظ ہو گئے۔ پتہ یہ چلا کہ جب علم آتا ہے حقوق اللہ بھی محفوظ ہو جاتے ہیں، جب علم آتا ہے حقوق العباد بھی محفوظ ہو جاتے ہیں، جب علم آتا ہے حقوق النفس بھی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، میں صرف اتنی ریکویسٹ کروں گا کہ علم اور علم والوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ اس ملک کے اندر اس جیسا جامعہ اور ایسی رونق ہمیں میسر آئی۔ سب کہہ دو الحمدللہ۔ تو اس پہ ہم سب نے صرف یہ کرنا ہے تو کہ اپنے دل میں نیت کر کے اٹھو کہ ہماری نسل میں، ہمارے گھر میں، ہماری اولاد میں سے ہم ایک کسی نہ کسی بچے کو جو سب سے پیارا ہو اسے دین کے لیے، علم دین کے لیے ہم وقف کریں گے۔ نیت کرو گے سارے؟ اور اس کے لیے والدین کو بڑا کلیجہ رکھنا پڑتا ہے۔ میں ایک مختصر سا واقعہ بتا کے بات ختم کرتا ہوں کہ ایک ماں نے اپنے پیارے لگتے جگر کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ جب بچہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ پہنچتا ہے، گھر کا خیال آتا ہے، گھر کی یاد ستاتی ہے، گھر کی یاد تڑپاتی ہے اس کو۔ بچہ وہاں سے مدرسے سے اٹھتا ہے، گھر میں آ جاتا ہے، جب دروازے پہ پہنچتا ہے دروازہ بند پاتا ہے۔ بچہ جب دیکھتا ہے ماں کو آوازیں دیتا ہے، ماں تو میرے ساتھ بڑا پیار کرتی تھی۔ ماں نے دروازہ بند کر دیا، بچہ وہاں سے چلا گیا۔ 20 سال علم دین حاصل کرنے کے بعد اب بچے کے دل میں یہ تڑپ آئی۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، ہم اگر علم دین بچوں کو نہیں سکھلائیں گے تو پھر ہمیں یہ شکوہ ہوتا ہی رہے گا کہ اولاد والدین کی قدر نہیں کرتی۔ اس لیے کہ اگر بچے کو یہ پتہ نہیں ہے الجنت تحت اقدام الامہات، اگر بچے کو یہ پتہ نہیں ہے رضا ربی فی رضا الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد، تو وہ نہ ماں کا ادب کرے گا نہ باپ کا ادب کرے گا۔ تو 20 سال کے بعد جب بیٹا گھر میں آیا، ماں نے ماتھا چوما، بیٹے نے کہا ماں مجھے صرف اتنا بتا دے کہ اس وقت جب میں آیا تھا تو دروازہ بند کیوں کر لیا تھا؟ ماں کہنے لگی بیٹا اگر میں یہ دروازہ تجھ پہ بند نہ کرتی تو اللہ تجھے علم دین کے زیور سے آراستہ کبھی نہ کرتے۔ تو والدین کو بڑے حوصلے رکھنے پڑتے ہیں۔ میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ اپنی اولادوں کو علم دین حاصل کرنے کے لیے ایسے جامعات میں بھیجیں، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے مولانا رضا الحق صاحب، ان کی قیادت میں حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کی زیر سرپرستی ایسے ادارے نہ صرف بچوں کا بلکہ بچیوں کا بھی ادارہ ہے۔ تو اپنی اولاد کو علم دین کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے ان جامعات کے ساتھ ضرور تعلق اور اپنے بچوں کو ضرور بھیجیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔